جنگ احد میں ہارنے کے بعد اللہ نے مسلمانوں سے کیا کہا؟ جنگ و جہاد کون سی چیز کو نکھارتی ہے؟ اس آیت میں جنت کے داخلے کی کون سی شرط لگائی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی قرآن کے چاہنے والوں کو ایک بار پھر سبیل قرآن کی اس تفسیر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن بشارت دینے والی کتاب ہے، تو آئیے اس کی بشارت کو معلوم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 سے 143 تک۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 141 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور محاذ جنگ کے نشیب و فراز اس لیے بھی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو صاف ستھرا اور خالص بنا دے اور کافروں کو بتدریج نیست و نابود کر دے۔ تو ناظرین، آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 کی تلاوت اور ترجمہ سنا۔ آئیے اب سنتے ہیں اس کے نکات کو بھی۔ لفظ یمحصہ کے معنی ہے ہر عیب و نقص سے پاک کرنا، اور یمحقہ کے معنی ہے تدریجی طور پر کم کرنا۔ گویا اللہ تعالیٰ احد کی شکست میں یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں سے ان کے کمزور نقاط کی نشاندہی کرے تاکہ وہ اپنے عیوب اور نقائص کی اصلاح کر لیں اور بعد میں پیش آنے والے واقعات کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار رکھیں، کیونکہ بعض اوقات بیدار کر دینے اور اصلاح کرنے والی شکست و ہار خواب غفلت میں ڈال دینے والی فتح و کامیابی سے بہتر ہوتی ہے۔ بہترین ترجمہ، تلاوت اور اہم نکات کو جان لینے کے بعد آئیے جانتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، جنگ ایک ایسا میزان ہے جو نیک اور پاک لوگوں کی ناپاک اور ڈرپوک لوگوں سے پہچان کراتی ہے۔ نمبر 2، اہل ایمان کے لیے فتح یا شکست ایک سعادت ہے، اس لیے کہ اس سے یا تو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے یا تجربہ حاصل ہوتا ہے یا پھر دشمن پر غلبہ اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، ایمان کی نشو و نما اور ترقی، کفر کی سرنگونی اور اس کی نیستی و نابودی، زمانے کے گزرنے اور تاریخ کے اوراق پلٹنے کے ساتھ ساتھ ہی حاصل ہوتی ہے۔ لیمحصہ، یمحقہ، یمحصہ استمرار پر دلالت کرتا ہے اور یمحقہ تدریج کے معنی رکھتا ہے۔ نمبر 4، تاریخ کا مستقبل کفر کی سرنگونی اور نابودی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نمبر 5، آج کی شکست اہم نہیں ہے بلکہ ہر کام کا نتیجہ اصل ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ایمان کا دعویٰ کر لینے سے بہشت میں چلے جاؤ گے، جبکہ خدا نے ابھی تک تم میں سے جہاد کرنے اور صبر کرنے والوں کو الگ نہیں کیا۔ اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ اس آیت میں مومنین کے جہاد اور صبر و ثابت قدمی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بہشت میں جانے کا راستہ جہاد اور صبر ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے سلام علیکم بما صبرتم، یعنی تم اہل بہشت پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے صبر و استقامت سے کام لیا۔ سورہ رعد آیت نمبر 24۔ اس تعبیر میں جو لطف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے حج کیا یا روزے رکھے یا خمس و زکوٰۃ دیتے رہے، بلکہ ہر عمل کی بجاوری کے لیے صبر و پائیداری کی ضرورت ہوتی ہے۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے ایک نقطے کو سننے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں اس کے اہم اور مفید پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، خام خیالی اور بیجا توقعات سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ نمبر 2، قلبی ایمان ہی کافی نہیں ہے، کوشش اور عمل بھی ضروری ہے۔ بہشت کو قیمت سے دیتے ہیں، ہیلے اور بہانوں سے نہیں۔ نمبر 3، بہشت کی چابی صبر و جہاد ہے، مصیبت پر صبر، گناہ نہ کرنے پر صبر، عبادت کے انجام دینے پر صبر، جہاد اکبر و جہاد اصغر کے محاذ پر صبر۔ نمبر 4، جہاد میں صبر و استقامت اور پائیداری بہت ضروری ہے، کیونکہ جنگ کے آغاز، اس کا جاری رہنا، اس کے نتائج اور اس کے بعد کے آثار، غرض سب کچھ صبر و بردباری کے محتاج ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یقیناً تم اس جہاد یعنی جنگ بدر کا سامنا کرنے سے پہلے موت یعنی شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، پس جب تم نے اسے جنگ احد میں دیکھ لیا تو اسے ناگوار نگاہوں سے دیکھنے لگے ہو۔ گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی ایک نقطہ پایا جاتا ہے، آئیے سنتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کچھ لوگ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد کچھ لوگ کہتے تھے اے کاش کہ ہم بھی جنگ بدر میں شہید ہو جاتے، لیکن اس کے 1 سال بعد وہی لوگ جنگ احد میں راہ فرار اختیار کر گئے، اور اس آیت میں انہی لوگوں کی سرزنش کی جا رہی ہے۔ ہم بھی شہدائے کربلا کی زیارت میں کہتے ہیں اے کاش ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے اور درجہ شہادت پر فائز ہو جاتے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مقام عمل میں ہم کس حد تک صحیح ہیں اور ہم کیا کرتے؟ خوش بود گر مہ کے تجربہ آیت بے میان، تاسیہ روئی شود ہر کے درو غش باشد۔ تجربے کی کسوٹی پر ہر شخص کی پہچان ہو جاتی ہے، جس میں کھوٹ ہوتا ہے وہ روسیا ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ خاص پیغامات رکھے ہیں، آئیے آپ سن لیتے ہیں ان خاص پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، اپنی آرزوؤں کے فریب میں نہ آؤ اور نعرہ لگانے والے پر اطمینان نہ کرو۔ نمبر 2، مرد میدان عمل میں آزمائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جنگ میں ہار جانے کے بعد ان کی کمزوریوں کو اللہ نے بتایا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں، کیونکہ کبھی کبھی بیدار کر دینے والی ہار غفلت میں ڈال دینے والی چیز سے بہتر ہوتی ہے۔ جنگ و جہاد پاک اور اچھے لوگوں کو ناپاک اور ڈرپوک لوگوں سے جدا کرتی ہے، اور جنت میں داخلے کی شرط صبر اور تقوی ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہی ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔